السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی چوری کا واقعے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ان کا نام سلطان نور الدین جنگی تھا۔ وہ ایک بہت نیک بادشاہ تھے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے تھے۔ وہ روزانہ 1000 مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے سویا کرتے تھے۔ ایک رات تھکان کی وجہ سے سلطان نور الدین جنگی صرف 700 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیے اور سو گئے تو خواب میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نور الدین، آج میرے پاس 300 درود شریف کم کیوں بھیجا؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1000 کی تعداد مکمل کر لی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد سلطان نور الدین سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نور الدین، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کی خبر لو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین کو ان دونوں عیسائی آدمی کی شکل دکھائی۔ اسی وقت سلطان نور الدین کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہنا چاہتے تھے۔ تو سلطان نور الدین جنگی اپنے بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی اور پھر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی۔ آپ فرما رہے تھے، اے سلطان، تم کیوں سو گئے؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ، ان دونوں عیسائیوں سے بچاؤ جو میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نور الدین نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی کہ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں تیسری بار دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سختی سے فرمایا، اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات ہی میں اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے، کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اسی لیے مجھے خواب میں بار بار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات ہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائیں
اور ہمارے ہاتھ نہ لگے، اسی لیے سلطان آپ ایک کام کریں کہ آپ تمام مدینہ والوں میں انعام تقسیم کرنے کا اعلان کر دیں، اور پھر آپ ایک جگہ بیٹھ کر آپ ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں، اس طرح آپ دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے، اور پھر صبح ہوتے ہی مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینہ والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام تقسیم کے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان آنے والے ہر انسان کے چہرہ خوب غور سے دیکھتے، لیکن انہیں وہ انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بٹ گئے، لیکن ان دونوں عیسائیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینہ میں کوئی انعام پانے سے نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر ہر وقت اپنے گھر میں اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور وہ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ سلطان آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک یعنی دکھاوا کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سلطان ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی بات نہ کرے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ساری بات بتا دی کہ خواب میں مجھے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی ہے، اسی لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان آپ پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سی کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکل دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکل سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر میں سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری بات پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہنے لگے، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نور الدین نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا
کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے اس مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ، مجھے کوئی سراغ نہ مل رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، اے سلطان، تم نے ان دونوں کے کمروں میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی، ہر طرح سے تلاشی لے لی، ذرا یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے ہو، تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پترا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پترا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پترے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ ذرا دیکھو کیا یہ سرنگ کدھر جاتی ہے۔ فوجی اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ بات بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کرایا، اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکے اور اس کے بدلے میں ہم بہت سارا انعام دیا جائے گا، اسی لیے ہم دونوں نے اپنے بیز بدلے اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے، خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے لگے۔ ہم لوگوں میں خوب صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودنا شروع کر دیتے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں عیسائیوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دے دیا اور وزیر جمال الدین کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور تارا کول ڈلوا دیا
ताकि कोई दोबारा सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी ना कर सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक़ये के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रो रो कर अल्लाह से दुआ करते कि आज अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फ़कीर को इस आज़ीम काम के लिए चुना, इस पर मैं आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये प्यारा सा वाक़या पसंद आया होगा। अगर वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल्फाज़ हदीस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वाक़ये लाते रहते हैं। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में सदक़ाए ज़ारिया के नियत से शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।